بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انفو ہب جو چینل ہے، ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک موجود ہے انفو ہب کے نام سے۔ وہاں پہ میں ڈیلی بیسس پہ انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج میں نے وہاں پہ آپ لوگوں کے جو کوسچنز تھے پارو سے ریلیٹڈ، اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس کے بعد رنتا سے ریلیٹڈ بے شمار وہاں پہ ویڈیوز ہے۔ اس کے علاوہ باقی اور کئی ٹاپکس پہ ہے، وہاں پہ آپ جا کے ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے کرونا کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے۔ لاک ڈاؤن، ویکسین اور نئے وائرس کے بارے میں اسپین حکومت کا بچوں کے لیے ایک نئی امداد کا اعلان کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اسپین اللیگل امیگرینٹس کا نیا اعداد و شمار سامنے آیا اور امیگریشن کے لیے دوبارہ سے ڈیمانڈ کی گئی۔ آخر میں رینتا کن کے لیے ضروری ہے، یہ حکومت نے اعلان کیا، اور کن کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ کافی اہم معلومات ہے، اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کرونا تازہ ترین صورتحال پہ۔ جہاں تک اسپین کی صورتحال کا تعلق ہے کہ اسپین میں نئے مریض جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر آ رہے ہیں، لیکن پرانے مریضوں کی وجہ سے ہاسپٹلز ابھی تک بھی فل ہیں۔ ابھی تک وہ مریض جو آلریڈی وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پہ بیڈ کی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشن کچھ ہاسپٹلز میں کریٹیکل ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے میڈرڈ، بارسلونا اور باقی جو بڑے شہر ہیں، وہاں پہ حالات قابو میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے آج یعنی 26 اپریل سے 3 مئی تک لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ اگر کتلونیا کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ایک ہفتے میں جا آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر یورپ کی اوورآل بات کریں تو یورپ میں بھی کافی زیادہ بہتری ہے۔ اٹلی نے بھی اپنے زیادہ ملک کو جو ہے وہ یلو زون میں کنورٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا نے بھی بندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے، جرمنی نے رات کی بندی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ممالک ہیں یورپین شنجنز، وہاں پہ حالات قابو میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے تمام چیزیں۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے وہ اب ایشیا میں پیدا ہو رہی ہے۔ جیسی پہلے یورپ میں سچویشن تھی، اب وہ کنورٹ ہو کے ایشیا میں جا چکی ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ حالات کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ویکسین کی بات کریں تو یورپ میں ویکسین تمام ممالک نے بہت تیزی کے ساتھ لگانا شروع کی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو پہلی ڈوز مکمل کر رہے ہیں، اور پہلی ڈوز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوسری ڈوز کو شروع کرنا، بلکہ کچھ ممالک نے دوسری ڈوز کو بھی شروع کر دیا ہے۔ ان تمام ممالک کا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے آخر تک تمام اپنی آبادی کو دونوں ڈوز کو کمپلیٹ کر دیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ویکسین سے چھٹکارا پانے کے بعد کرونا وائرس سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ یہاں پہ ایک خطرے کی بات یہ بھی ہے کہ ایک نیا وائرس آیا جو کہ انڈیا سے ہے، جس کو انڈین وائرنٹ وائرس کہا جاتا ہے۔ وہ کافی زیادہ خطرے کی علامت بن چکا ہے، کیونکہ وہ اب تک جتنے وائرس ہیں ان تمام سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ماہرین کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس وائرس پہ جو آلریڈی ویکسینز ہو رہی ہیں، ویکسینیٹ لوگوں کو کی جا رہی ہے، کیا وہ اثر ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے، کیونکہ انگلینڈ کے سائنسدانوں نے اور یورپین سائنسدانوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو آلریڈی ویکسین ہم لگا رہے ہیں لوگوں کو، ہو سکتا ہے یہ نئے وائرس پہ وہ کارآمد ثابت نہ ہو۔ اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ انڈین نئے وائرس کے مریض جو ہیں وہ انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں، جو کہ 300 کے قریب تعداد پہنچ چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ نے بہت دیر کی انڈیا کو ریڈ لسٹ کرنے میں، اور انڈیا اور برطانیہ کے درمیان بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، جو ڈیلی بیس پہ ہزاروں کی تعداد میں آتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ برطانیہ میں نیا وائرس پہنچا، اور وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹس آتی ہیں، لیکن فی الحال سچویشن کریٹیکل نظر آ رہی ہے۔ اسپین حکومت کا بچوں کے لیے ایک نئی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس نئی امداد کے ذریعے 300 سے 420 یورو جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اس کا جو میں لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ یہ ان والدین کے لیے جو کہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور جن کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ امداد ہے، اور یہ انگریسو منیمم ویتال سے پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی سچویشن میں ہے جب آپ کے پاس معاشی طور پہ کوئی اور حل نہیں ہے،
تو اس وجہ سے حکومت نے سپورٹ کے طور پہ اس امداد کا اعلان کیا ہے۔ میں یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں خاص طور پہ فیملیز کے لیے کافی نئی امداد آنے والی ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگ اپنا رینتا وغیرہ اور تمام جو لوازماتی کاغذات ہیں وہ تمام کے تمام تیار رکھیں، کیونکہ آنے والے وقت میں جیسی اعلان ہوگا جس میں انگلش و منیمم بیتال، اس کے ساتھ ساتھ باقی فیملی سے ریلیٹڈ کچھ امدادیں ہوں گی جو آپ اپلائی کر سکے، ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین اللیگل امیگرینٹس کا نیا اعداد و شمار سامنے آیا اور امیگریشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ یہ ایسا کوشچن ہے جو کہ کافی زیادہ اب لوگوں میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب اسپین میں بھی بہت بڑی تعداد میں اللیگل امیگرینٹس موجود ہیں جن کو لیگل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک اعداد و شمار کی بات ہے تو نیا اعداد و شمار یہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً 1 ملین کے قریب اللیگل لوگ اسپین میں بھی موجود ہیں، جو کہ 10 لاکھ سے اوپر تعداد بنتی ہے۔ 10 لاکھ اگر سے اوپر تعداد بن رہی ہے، اس مین کہ ہر 5 میں سے ایک بندہ یا تقریباً ایک بندے سے زیادہ بندہ بنتا ہے جو کہ اللیگل امیگرینٹس ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جس میں ریفیوجی ایجنسی انڈر دا UN جو کام کرتی ہے، اس کی طرف سے یہ اعداد و شمار سامنے آیا، اور ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ بہت جلد حکومت کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لازمی طور پہ لینا چاہیے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جیسے عام لوگوں کی زندگی پہ بہت منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اسی طرح امیگرینٹس اور سائلم سیکرز کی زندگیوں پہ بھی کافی زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے حکومت کو بہت جلد کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ کار اپنانا پڑے گا کہ ان کو لیگل کیا جا سکے، اور ان کی لیگل ہونے کی وجہ سے اسپین کی حکومت کی اکانومی بھی حل ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسئلے مسائل میں بھی کافی کمی آ سکتی ہے۔ اب حکومت کی طرف سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تمام اتحادی پارٹیز نے آلریڈی بہت دیر پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ حکومت کو اللیگل کو لیگل کرنا چاہیے، جس سے نہ صرف ملک کا فائدہ ہوگا بلکہ اللیگل امیگرینٹس کی بھی زندگیاں آسان ہوں گی۔ لیکن سینٹر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی جامع اعلان نہیں آیا، لیکن اس کے علاوہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ حکومت کو سوچنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ادروائز مزید پرابلمس کا شکار ہو سکتی ہے حکومت بھی اور امیگرینٹس بھی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رینتے کے بارے میں۔ یہ کافی اہم معلومات ہے۔ رینتا جو سندھا ہے اس نے اناؤنسمنٹ کیا کہ وہ لوگ جو رینتا نہ بھی ڈکلیئر کرائیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کن کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، کنہوں نے لازمی ڈکلیئر کروانا۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب رینتے نے سندھے نے کہہ دیا تو ہم ڈکلیئر نہ کروائیں، لیکن میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے، سندھے نے کہا کہ 14,000 سے کم جن کی انکم ہے سالانہ پچھلے سال رہی ہے وہ بے شک رینتا ڈکلیئر نہ کروائیں، لیکن رینتا سندھا جو ہے اس میں ایک پالیسی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی 14,000 سے کم انکم ہے، سندھے کو معلوم ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، انڈرسٹینڈ؟ تو اس وجہ سے انہوں نے الاؤ کر دیا کہ وہ بے شک ڈکلیئر نہ کروائیں، اور جن کی 14,000 سے زیادہ انکم ہے ان کو کہا ہے کہ آپ لازمی طور پہ ڈکلیئر کرائیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ جن کی 14,000 سے زیادہ ہے اگر وہ اکیلے رہتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اسندے کو۔ اس وجہ سے اسندہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ملے، میں مجھے دینے نہ پڑیں۔ اس وجہ سے اس نے الاؤ کر دیا کہ 14,000 سے کم لوگ جو ہیں وہ بے شک ڈکلیئر نہ کروائیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سب نے ڈکلیئر کروانا ہے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اکنومیکلی فائدہ پہنچے۔ آپ نے اس پہ نہیں رہنا کہ اب سندھ نے کہہ دیا کہ 14,000 سے کم والے بے شک ڈکلیئر نہ کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے اپنا فائدہ سوچنا، آپ نے ڈکلیئر کروانا ہے، کیونکہ اگر آپ کی ایکسپینسز، آپ کے خرچے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور انکم آپ کی کم ہو جاتی ہے تو رینتے نے آپ کو پیسے دینے، آپ کو ریٹرن کرے گا۔ اگر 14,000 سے آپ کی انکم زیادہ ہے، آپ اکیلے رہتے ہیں، ظاہر ہے پھر آپ کی انکم زیادہ، ایکسپینس تھوڑے ہیں، تو پھر اسندہ آپ سے لے گا۔ اس وجہ سے وہ ڈبل پالیسی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سندھے کو، لیکن آپ جو کہ اس وقت کریٹیکل سچویشن میں ہے کرونا کی وجہ سے، لازمی طور پہ جن کے 14 سے کم بھی ہیں وہ ڈکلیئر کرائیں تاکہ کچھ نہ کچھ سندھے سے وہ اکنومیکلی فائدہ لے سکیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔